الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اس سے پہلے کی آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے سے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ گزشتہ قوموں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تھی اور انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہ ہو سکی تھی، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو عذاب سے دوچار کر دیا جس کا تذکرہ کیا گیا. پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر جہاں عدالت عالیہ کا قیام ہوگا نزول فرمائیں گے. پھر بندوں کا حساب لیا جائے گا، زندگی بھر کے اعمال کا رزلٹ بھی تیار کیا جائے گا اور پھر میدان محشر میں انسان کو وہ نام اعمال عطا کر دیا جائے گا. کچھ لوگ اچھے اعمال والے ہوں گے، کچھ لوگ برے اعمال والے ہوں گے. جن کے اعمال اچھے ہوں گے ایسے انسان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عزت و احترام کے ساتھ دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے دنیا میں بدعملی کی ہوگی ایسے لوگوں کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا. تفصیل آگے آ رہی ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ انسان جس کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو انسان کہنا شروع کرے گا لو یہ میرا نام اعمال پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے یقین کر رکھا تھا کہ مجھے میرا حساب صحیح ضرور بالضرور مل جائے گا. اس کو دنیاوی اعتبار سے سمجھنا چاہے تو بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جو انسان پڑھنے لکھنے والا ہوتا ہے بطور خاص اس کی تیاری کرتا ہے اور اچھے انداز میں امتحان و ایگزام دیتا ہے. جس طرح کی کاپی اس نے لکھ رکھی ہوتی ہے اسی اعتبار سے ان کا خیال بھی ہوتا ہے. جیسی اس کی پڑھائی ہوتی ہے اسی اعتبار سے ان کا اپنے اوپر اعتماد بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے کاپی کی ججائی ہوتی ہے، کامیاب اسے قرار دیا جاتا ہے. پھر رزلٹ کی باری آتی ہے، نتیجہ سامنے آتا، رزلٹ کے طور پر
ایسے بندے کو اس کا رپورٹ دے دیا جاتا ہے۔ تو جو انسان پاس ہوتا ہے یا کامیاب ہوتا ہے وہ وہیں سے اچھلتا کودتا اپنے گھر کی طرف آتا، اپنے دوست احباب سے ملتا ہے، اپنا رزلٹ دکھلاتا ہے اور خوشی اور مستی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر بار بار اپنی زبان سے وہ کہتا بھی رہتا، ہم نے پڑھا تھا، ہم نے تیاری کی تھی، ہم نے اچھے انداز میں امتحان دیا تھا، ہماری کاپی تمام سوالوں کے جواب سے پور ہو جایا کرتی تھی، مجھے یقین تھا کہ ہم تو کامیاب ہوں گے اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہمیں ملے گا اور دوست احباب کو، گھر والوں کو ہم یہ اپنا رزلٹ خوشی خوشی دکھائیں گے۔ بالکل اسی انداز کا نقشہ قرآن مقدس نے کھینچا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ انسان جن کا نام اعمال، جن کا رزلٹ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ انسان کہنے لگے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو میرا رزلٹ دیکھ لو، میرا نام اعمال پڑھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے یقین کر رکھا تھا کہ میرا حساب کتاب بالکل صحیح سالم ہوگا، میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، یا اس حساب کا جیسے ہم نے لکھا تھا اس حساب سے ہمارا معاملہ طے ہونے والا ہے، مجھے تو اس کا یقین تھا۔ یہ تو رزلٹ دیکھنے دکھانے کی باری آئی، آدمی گھر پہنچتا ہے، مٹھائیاں کھلائی جاتی، خوشی و مسرت کے ترانے گائے جاتے، بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے، اس کے جگہ جگہ پرچار ہوتا ہے، اور پھر اس سلسلے میں اس کو بطور خاص ہمت افزائی بھی کی جاتی کہ آئندہ بھی دوسرے امتحانات میں کامیابی کے منازل اب طے کر سکو۔ قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ منچاہی زندگی میں اپنے آپ کو پائے گا، ایسی زندگی جو من پسند ہو، دل پسند ہو، جس میں کوئی کوفت اور تکلیف نہیں ہے، جس میں کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں ہے، جس میں کوئی دقت اور الجھاؤ نہیں ہے، بلکہ انسان خوش و خرم زندگی گزارے گا۔ ظاہر سی بات ہے، خوشی ہو گئی، کامیابی مل گئی، اب تو انسان سوچتا ہی ہے کہ ہمارے لیے ترقی کے راستے کھل گئے، اب زندگی ہماری خوشگوار گزرے گی، ہم اچھے انداز میں زندگی بسر کریں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند یا من پسند زندگی میں ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند بالا جنت میں ہوں گے۔ احادیث میں جنت کی بلندیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جنت کے 100 طبقے ہیں اور ہر طبقہ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ مطلب جو انسان اللہ کی بندگی کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا رکھ کر، چھوٹا سمجھ کر اسی انداز سے زندگی گزارتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں ہو سکتا ہے اس کا درجہ کم ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ انسان کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے لیکن اس کی پہنچ عرش معلیٰ تک ہوتی ہے، چونکہ انسان نے اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر، اپنے آپ کو جھکا کر، فروتنی اور عاجزی دکھا کر اپنے آپ کو اللہ کے اس قدر پسندیدہ بندہ بنا لیا ہے کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فی جنت عالیہ، بلند بالا جنت کا مقام تیار کر رکھا ہے۔ لوگ اسے نیچا بھی سمجھ سکتے ہیں لیکن اللہ نے اسے اونچا کر دیا ہے۔ قطوفہا دانیہ، اس جنت کے یا اس باغ کے خوشے پھل اس کے سامنے لٹک رہے اور جھکے ہوئے ہوں گے، یہ بالکل قریب ہوں گے۔ دانیہ کا معنی قریب ہونا بھی ہے
لٹکنا اور جھکنا بھی ہے، یعنی آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کسی چیز کی آپ خواہش کریں گے تو ایسا محسوس ہوگا وہ پھل کا درخت آپ کے پاس موجود ہے اور اس کی ٹہنیاں جھک رہی ہیں اور اس کے خوشے اور پھل آپ کے منہ کے بالکل قریب ہیں۔ آپ چاہے تو لیٹے لیٹو سے لے لیں، ہاتھ سے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ منہ سے کھا لینا چاہے تو کھا سکتے ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ وافر مقدار میں، کثیر تعداد میں پھل فروٹ کا وہاں انتظام ہوگا، اور تازہ پھل جو درخت میں لٹکا ہوا ہوگا، آدمی اپنے قریب پا کر جس طرح چاہے گا اسے کھائے گا اور اسے فیضیابی حاصل کرے گا۔ فرمایا قطوفھا دانیہ، اس کے خوشے بالکل قریب جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ پھلوں کا انتظام و انصرام اور اہتمام کیوں ہوگا؟ اللہ نے اس کی وجہ بتلائی ہے۔ اللہ کہے گا کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنیئم، بے فکر ہو کر، مزے لے کر، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیا ہے۔ دنیا میں زندگی ملی، اس زندگی میں تم نے اچھے اعمال بجا لائے، ان اعمال کے بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا، اور پھر اسی کے نتیجے میں یہ کھانے پینے کا بہترین نظم و نسق کیا جا رہا ہے، اب آرام و سکون سے کھاؤ۔ تو اللہ کی جانب سے جنتی انسان کو یہ مجدہ اور خوشخبری سنائی جائے گی، اور اسے کھانے اور پینے کے لیے بے شمار قسم کی چیزوں کا اہتمام اور انتظام ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان ایک بار جنت میں چلا گیا وہ جنت سے کبھی نہیں نکل سکتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت ہمیشہ کی جگہ ہے، وہاں کی ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، تو انسان کو جو کھانا چاہے گا وہ انسان وہ ملے گا۔ بلکہ قرآن مقدس کے مطابق آپ کی چاہت کے ساتھ وہ چیزیں آپ کو ملیں گی، علاوہ اس کے ایسا لگے کچھ اور بھی چیزیں آپ مانگ لیں تو قرآن کہتے ہیں جن جن چیزوں کا تم سوال کرو گے وہ سارے سوالات پورے کیے جائیں گے، اور وہ نعمتیں تمہارے سامنے وافر مقدار میں موجود رہیں گی۔ فرمایا کھاؤ اور پیو مزے لے کر، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ دنوں میں بجا لائے تھے۔ ایک کردار کا تذکرہ یہ ہوا، اچھے لوگوں کا ذکر اختصار کے ساتھ یہ کیا گیا۔ قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہونے والے انعامات کا ذکر بھی الگ الگ انداز میں کیا گیا ہے۔ انسان کی خواہش کیا ہوگی، اس کی ترجیحات کیا ہوگی، اس کی پسندیدہ چیزیں کیا ہوں گی، وہ جنت میں ساری چیزیں فراہم کر دی جائے گی، جس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور وہ انسان جن کی کتاب یعنی جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، بائیں ہاتھ میں دیا جانا یہ در حقیقت اس کے ناکامی کی دلیل ہے۔ آپ رزلٹ لینے کے لیے اسکول میں جائیے، جو پاس ہوتا ہے اسے اچھے انداز میں دیا بھی جاتا ہے، خوشی سے لیتا بھی، لیکن جو ناکام ہوتا ہے ٹیچر دیتے وقت بھی اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہوتے ہیں، اور لینے والا بھی حیران و پریشان ہی رہتا ہے، رکھ دیا گیا بعد میں لے لو گے۔ اسی انداز سے قرآن نے تذکرہ کیا ہے، کہیں کہا دائیں ہاتھ میں اچھے والے کو دے دیا جائے گا، تو بائیں ہاتھ میں جس کو نام اعمال ملے گا انہیں پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا، ایسے پیچھے مجرم کی طرح ہاتھ اس طرح بدھا ہوا ہے، ان کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔
اب انسان نام اعمال کو پڑھے گا، نام اعمال کو پڑھنے کے بعد انسان فیصلہ کر لے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ لو اپنا نام اعمال، اپنی کتاب، اپنا رپورٹ، اپنا رزلٹ لو اور دیکھ لو۔ انسان پڑھے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود جان جاؤ گے کہ جنت میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، پاس ہوئے کہ ناکام ہوئے ہو تو پتہ چل ہی جائے گا۔ انسان پڑھے گا، پڑھنے کے بعد کیا بولے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کسی صغیرہ اور کبیرہ کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ زندگی میں جتنے اچھے اچھے اعمال کیے وہ بھی لکھا ہوا ہے، چاہے وہ عمل بڑا ہو چاہے چھوٹا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جتنے برے اعمال بجا رہے وہ بھی لکھا ہوا، عمل چھوٹا ہو بڑا ہو سب لکھا ہوا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ان کے برے اعمال پر خط لگا ہوگا، مٹا دیا گیا ہوگا یا داغ لگا دیا ہوگا کہ اس کی معافی ہو چکی ہے، لیکن لکھا ہوا رہے گا تاکہ انسان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نے کیا 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 تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہم پر کتنی ہوئی ہیں اور کیسی کیسی خطائیں اور کیسا کیسا گناہ بخش دیا گیا۔ وہ انسان جس کی بخشائش نہیں ہوئی ہے ان کے سامنے سب کچھ تو موجود ہی ہے۔ کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کتاب پڑھو، اپنے بارے میں حساب لگا لو، فیصلہ کر لو، جنت میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے۔ انسان اسے پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا عمل چھوٹا ہی نہیں ہے، ساری چیزیں اس میں درج ہیں۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ ظاہر سی بات ہے جس انسان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بائیں ہاتھ میں ان کا نام عمل پکڑا دیا گیا ہے، انہیں تو پہلے احساس ہو گیا کہ ہم گئے کام سے، تو اس کے بعد کہے گا یا لیتنی، کاش، لم اوت کتابیہ، یہ رزلٹ ہم کو ملتا ہی نہیں۔ بہت سے بچے جب فیل ہو جاتے ہیں تو گھر والوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، ابھی رزلٹ نہیں ہوا، کوئی مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ وہاں بھی انسان کے کاش کی کتاب نہیں ملتی، یہ رزلٹ ہم کو نہیں ملتا، یہ رپورٹ ہم کو نہیں ملتا، انعام اعمال ہم کو ملتا ہی نہیں۔ دوسری بات وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اگر مل بھی گیا ہے کاش کہ میں اس حساب کو جانتا ہی نہیں۔ تو انسان نہ جاننے کو اپنے لیے ایک بہانہ سمجھے گا، پر ہم تو پڑھا ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ کاش کہ مجھے کتاب نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور یہ بھی میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہوا، فیل ہوا کہ ناکام ہوا، پاس ہوا یا کامیاب ہو گیا، کیا ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری پہلی موت ہی کام تمام کر دینے والی ہوتی، یعنی جو مرے تھے مر کی مٹی ہی میں رہ جاتے، یا دوبارہ زندہ نہیں ہونا پڑتا اور یہ ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا۔ انسان وہاں کیا تمنا کرے گا؟ بائیں ہاتھ میں جو ہی نام اعمال ملا ہے انسان کا نظریہ بدل جائے گا، مزاج بدل جائے گا۔ وہ اپنے کتاب کے نہ ملنے کی تمنا کرتا، نہیں ملتا تو اچھا تھا، اور اس سال رزلٹ نکلتا ہی نہیں۔ اس طرح بھی بولتا ہے اچھا لکھ کے نہیں آتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ ملتا، میری کتاب نہ ملتی۔ اگر مل بھی گئی کاش کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ہم اپنے حساب کو جان ہی نہیں سکتے تھے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، لیکن اس کو جو پڑھے گا اور اس کا سارا کیا چٹھا اس کے سامنے آ جائے گا، ساری حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی، تو کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس یا کاش کہ جو پہلی میری موت آئی تھی
وہی موت میرے معاملہ کو تمام کر دینے والی ثابت ہو جاتی، یعنی ختم ہو جاتے ہیں، وہی اچھا تھا۔ کیوں ایسا بولے گا؟ غور کیجئے کہ قرآن مقدس نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آج اسی میں انسان مگن ہے، دھلا پڑا ہوا ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرا کچھ کام نہیں آیا۔ انسان دنیا میں مال تو کماتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو سمیٹ لیتا ہے، اچھے انداز میں مال حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی، تو جو انسان غلط طریقے سے مال جمع کرتا ہے اسی کا حامی لاتا ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ، یہ مال ہمارا تو کچھ کام نہیں آیا، انگنت پیسے ہم نے جمع کر لیے تھے، ہم نے مال کا انبار لگا لیا تھا، لیکن یہاں تو کچھ دکھتا نہیں، سب تو چھوڑ کے آ گئے، اور پھر اس کے بعد اس مال سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ارے کچھ کام کر لیے ہوتے، حلال مال سے تو فائدہ ہوتا، اب حرام مال کما کے لاکھوں روپیہ آپ صرف کرتے رہیے، الٹا وبالے جانا۔ آدمی سوچتا حرام کماتے ہیں، ارے غریبوں میں تقسیم تو کرتے ہیں۔ تو حرام مال کما کر غریبوں میں تقسیم کرنے والا انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کا مال اس کو فائدہ دے گا، الٹا اس کے لیے وبال جان ہوگا کہ تم حرام تو کرتے ہی تھے، دوسرے کو بھی حرام کھلا دیا، تو سارے حرام خوروں کا اجتماع ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرا کچھ کام نہیں آیا۔ مال ہوتا ہے، آدمی گرفتار ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، رشوت دے کے چھوٹ جاتا ہے، وہاں رشوت چلے گی نہیں، بلکہ اگر پوری دنیا بھر کر اسے مال و دولت دے بھی دیا جائے بفرض محال، پھر وہ فرشتوں سے کہیں لے کے ذرا سا مسئلہ حل کر دیجئے، کہا ایسا چلنے والا یہاں نہیں ہے، جہاں رشوت خوری نہیں ہے اور گھوس چلنے چلانے کا نظام نہیں ہے، تمہارا مال ختم، اول تم کو ملنے والا نہیں ہے۔ بفرض محال کہا قرآن نے، اگر کسی کو دے بھی دیا جائے اور وہ تمام پوری دنیا بھر کے مال کو پیش کر کے سوچے گا اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرا کچھ کام نہیں آیا۔ اس سے بڑھ کر ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت چھن گئی، میری چودراہٹ ختم ہو گئی، میری سرداری ضبط ہو گئی، میری حکمرانی برباد ہو گئی۔ یا فرمایا ہلک عنی سلطانیہ، میری سرداری بھی ہلاک ہو گئی۔ بھئی آدمی سردار رہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لیتا، ہم فلاں پارٹی کے ذمہ دار ہیں، فلاں محلے کے سردار ہیں، فلاں جگہ کے ساہوکار ہیں، تو پولیس بھی اس پر ہاتھ ڈالنے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہے، ہو سکتا بڑا پہنچا ہوا ہوگا، بہت سارے وسائل کے ذریعے اس کو چھٹکارا ملا دے دیا جائے گا، تو ذرا سوچ سمجھ کے پولیس بھی کچھ کام کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے پولیس کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ایسا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہماری سلطنت ختم ہو گئی، ہماری بادشاہت چھن گئی، ہماری چودراہٹ خاک میں مل گئی، ہماری سرداری برباد ہو گئی۔ یعنی وہ نہ سرداری کام آ رہی ہے، نہ مالداری کام آ رہی ہے، نہ مال سے ہمارا کوئی فائدہ ہوا، نہ علاقے میں ہمارا روب دبدبا تھا اور ہماری پہنچ بڑی اونچی تھی اور لوگوں کے سامنے ہم سردار بنے بیٹھے تھے، کچھ کام نہیں آیا۔ بلکہ آدمی اس انداز کی بات کر رہا ہوگا، بربرا رہا ہوگا، کتاب پڑھتا ہے، من میں کچھ بولتا رہتا ہے، کبھی زبان سے اس کی آواز تیز بھی ہو جاتی ہے، سوچتا ہے کہ غلط ہوا، ہم نے غلط کیا، لیکن فائدہ کچھ ہو نہیں رہا ہے، کیا اس کے سوچنے سے بچ جائے گا؟ قرآن کا بیان سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑ لو، اس کے گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں ڈھکیل دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اسی پر بس نہیں،
پھر اسے ایک ایسے زنجیر میں جکڑ دو جس زنجیر کی لمبائی 70 ہاتھ کی ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری حقیقتوں کو واضح کیا گیا ہے، کاش کہ ہم سمجھ جاتے اور اپنی اصلاح کر لیتے۔ کیا کہا؟ انسان جب مال اس کے پاس ہوتا ہے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، سرداری اور چودراہٹ چلی جاتی ہے، اس کے بیٹھنے کا طریقہ کار بدل جاتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے جیسے لگتا پورے علاقے کا مالک بنا بیٹھا ہے، اس طرح چلتا پھرتا ہے لگتا اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، سب اس کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ تو سرداری بھی کام نہیں آ رہی ہے، مالداری بھی کام نہیں آ رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو آدمی لیڈر بن جاتا وہ خواہ لیڈر بن کے پولیس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی پولیس والے ایسے ہوتے ہیں جو مبنی پر عدالت کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتا، غلطی کسی کی اس کی گرفتاری کرتا ہے۔ قرآن نے جو انداز بیان کیا ہے، خذوہ فغلو، سے پکڑو اور اس کے گردن میں توق ڈالو۔ بسا اوقات آدمی کالر پکڑ کے لے آتا ہے، چاہے جتنا بڑا 30 مارخہ کیوں نہ رہے، لیکن جب پولیس کی گرفتاری میں آپ آتے ہیں پھر آپ چاروں چھانے چیت ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح چاہتے پکڑ کے لے آتے ہیں، پکڑا بھی آتا ہے، کالر آپ کا پکڑا آتا ہے، انسان کالر اٹھا کے زندہ رہتا ہے، ہم تو یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اس کی ساری عقل نکل جاتی ہے جب اس کے کالر پہ پولیس نے ہاتھ دے دیا۔ دنیا میں بڑا لمبا لمبا پھینکتا تھا، آخرت میں پہنچا ہے اللہ کے فرشتوں نے گرفتاری کی ہے، اسے پکڑا ہے، اس کے گردن میں توق لٹکایا ہے، اور توق بھی کیسا ہے؟ جہنم میں ڈالا ہے۔ چونکہ دنیا میں بڑا لمبا لمبا پھینکتا تھا، اپنی بڑائی کا بڑا اظہار کرتا تھا، کہ اسی اعتبار سے لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسے زنجیر میں اسے جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ کی ہوگی۔ 70 ہاتھ قرآن مجید میں عرب زبان میں زیادہ کی مقدار کو بولا، تم 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کرو تب بھی اللہ بخشے گا نہیں، اس کا مطلب نہیں کہ 71 مرتبہ دعا کرنے سے بخش دے گا، اس کا مطلب جتنا بار تم اس کے لیے دعا کرو گے بخشائش نہیں ہوگی۔ تو لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا گیا، جہنم سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں باندھ کے رکھا بھی گیا، جیسے آدمی کو ہاتھ میں ہتکڑیاں لگائی جاتی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، بھاگو کہاں؟ تو انسان جو جہنم میں گیا اس کے ساتھ یہ انجام ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ قرآن نے جو بیان کی ہے اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، دو خاص وجہ بتائی گئی، جسے صرف 2 وجہ ہی نہیں ہے، 2 مثالی چیزیں بتائی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ یہ آدمی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ جہنم میں جانے کی وجہ ایمان کا نہ ہونا۔ دوسرا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ آدمی مسکین کے کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، رغبت نہیں دلاتا تھا۔ اللہ پر ایمان لانا یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، غریب و مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یا پھر جو انسان غریب و مسکین کے کھانا کھلانے کی تاکید نہیں کرتا، وہ انسان اس لائق ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ کھانا کھلانے پر رغبت دلانا وہی رغبت دلائے گا جو خود کھلاتا ہوگا۔ جو بخیل و کنجوس و مکھی چوس ہوتا ہے وہ خود نہیں کھلاتا ہے، اور دوسرا اگر کوئی کھلانا بھی چاہتا ہے تو اسے منع بھی کرتا ہے۔ بلکہ نیک لوگوں کی پہچان بتلائی گئی، وہ خود بھی کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو، اور ساتھ سے دوسروں کو بھی رغبت دلاتا ہے غریبوں کی دیکھ ریکھ کی جائے۔ جانتے ہیں 2 چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا تذکرہ کر کے حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، غریبوں کو کھانا کھلانے پر ابھارنے کی تاکید کر کے حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ یعنی جو انسان
اللہ کے حقوق کو بجا لاتا ہے، اور جو انسان بندوں کے حقوق کی قدر و قیمت کو پہچان لیتا ہے، ایسا انسان تو جنت میں جائے گا، اور جو انسان نہ اللہ کا حق ادا کرتا نہ بندے کا حق ادا کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج کے دن اس کے لیے یہاں کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے انسان، اکثر دوست رشتہ ناطہ توڑ لیتے ہیں۔ کچھ مخصوص دوست ہوتے ہیں جو اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اخیر وقت تک ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے، ایک دوست اس کا جیل میں چلا گیا تو خواہ مخواہ اس کے سپورٹ میں وہ بھی جیل میں جا رہا ہے کوئی ہوتا ہے، لیکن بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیے تو اس کا سایہ دیکھنے سے بھی ترس جائیں گے۔ آپ کے قریب آنا وہ چاہیں گے ہی نہیں، آپ سے بات کرنا تک نہیں چاہیں گے۔ کیوں؟ یہ قیامت کا نقشہ ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ لوگ اپنا کوئی دوست نہیں پائیں گے۔ اچھے لوگوں کا دوست ہے، برے لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اور کوئی کام آنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ایسے لوگوں کو جہنم میں کھانا کیا ملے گا؟ انسان ہے تو کھانا پڑے گا، وہ جنت میں جائے کہ جہنم میں جائے؟ اپنے گھر میں آرام سکون کے ساتھ رہے کہ جی سی اور پی سی میں رہے، جیل میں رہے یا پولیس کسٹڈی میں رہے، کھانا تو ملتا ہی ہے، چاہے جیسا بھی کھانا ملے۔ اب جہنم میں انسان کے کیسے کھانا ملے گا؟ پیٹ کی آگ کو بھرنا ہے، پیٹ کی خالی پن کو دور کرنا ہے، جو بھوک کی شدت ہے اسے تو مٹانا ہی ہے۔ انسان مطالبہ کرے کھانے کا اور پینے کا، کیا ملے گا؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا سوائے غسلین کی۔ غسلین کچھ لوگوں نے کہا یہ تھوڑ کا درخت ہے، جس کو قرآن نے دوسری خبر زقوم کہا ہے۔ یا کچھ لوگوں نے کہا کہ زخم سے جو پیپ اور ریم رسک گرتا ہے، کہیں جگہ جمع ہوتا ہے، وہ اس کے کھانے اور پینے کے انتظام کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ پھر اسے گرم گرم چونکہ دیا جائے گا، منہ سے گرم کھانے اور گرم پانی استعمال کرے گا، اس کی عطریہ پیچھے کے راستے سے باہر ہو رہی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ان کا کھانا نہیں ہوگا سوائے غسلین کے، سوائے کانٹے دار درخت کے، سوائے پیپ اور ریم کے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اسے خطا کار اور گناہ گار ہی کھا سکیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کھانے کا من تو نہیں کرے گا، لیکن جب آدمی کو بھوک لگتی ہے سور کا گوشت بھی کھا لیتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے حرام خوروں کی کہ سب کچھ موجود ہونے کے بعد بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے ساری چیزیں کھا لیتے ہیں، وہ حلال ہو کہ حرام ہو اس کی تمیز نہیں کرتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں۔ لیکن جو انسان صحیح معنوں میں صحیح ہوتا ہے وہ جان دینا تک گوارہ کر لیتے، اور وہ غلط چیزوں کا استعمال کرنا گوارہ نہیں کرتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ غسلین، یہ کھانے کے لیے جو پیپ اور غسل زخموں کا دھون ہوگا ان کو دیا جائے گا۔ لا یاکل الا الخاطئون، خطا کار گناہ گار ہی اسے پی سکیں گے۔ غور کیجئے گا، دنیا میں انسان مال کی وجہ سے بڑائی کا اظہار کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا مال آپ کے پاس موجود ہے، کھانا موجود نہیں ہے، مال لے کے مر جائیے۔ بسا اوقات ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں، کرفیو کا زمانہ آ جائے، پریشان کل معاملہ پیدا ہو جائے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے لیکن کچھ خرید نہیں سکتے آپ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں دوست احباب بنا کے رکھا ہے، جاہلوں کی جھرمٹ ہوتی ہے، اب بگارنا ان کا ایک شیوا اور معمول بنا ہوتا ہے۔ برے لوگوں کی بری دوستی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی اچھی دوستی ہوتی ہے، تو دوست احباب سے بہت ساری باتیں شیئر کی جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، دوست ان کا ساتھ دے دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن دوستی کا رشتہ ناتا بھی ختم ہو جائے گا۔ دوست وہاں دیکھیں گے، ایک دوست گرفتار ہے، مجرم بنا ہوا ہے، پکڑا گیا ہے، لیکن دوسرا دوست کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لا یصل حمیم حمیما یبصرونہم، قرآن کہتا ہے ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا حال پوچھے گا نہیں کہ پکڑا ہوا گرفتار ہے، مجرم ہے، اللہ کے فرشتے نے دھر لیا، انہیں ڈر لگتا ہے پوچھنے سے ہم بھی گرفتار ہو جائیں گے، دور رہتے ہیں۔ دوست تو دوست کی بات ہے،
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. گھر کا فرد، خونی رشتہ دار، ماں باپ، بہن بیوی، سب دوسرے سے رشتہ ناطے توڑ کے بھاگ جائیں گے. جس کے لیے دنیا میں آپ سب کچھ کرتے ہیں وہ آخرت میں ذرہ برابر بھی آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں. تو دوسروں کے لیے اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہیں؟ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کروڑوں کی جائیداد بناتے ہیں اور پیسوں کے بستر پہ آپ سوتے ہیں. مرنے کے بعد انہی پیسے پر آپ کے وارثین جھگڑتے ہیں، خون خرابہ تک کرتے ہیں. پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن آپ کا کچھ وہ کام نہیں آئیں گے. حرام تو حرام ہے، حلال مال پر بچوں کا یہ حال ہوتا ہے. اس لیے حلال مال سے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کے طور پر کچھ کام کر جائیے، ورنہ ایسا نہ ہو لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. الہی تھوڑی سی مہلت دے دیے تاکہ صدقہ و خیرات کر کے میں بھی صالحین کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، لیکن مرنے کے بعد یہ تمنا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہوش و حواس کے عالم میں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنے لیے خرچ کیجئے، بیوی بچوں پہ خرچ کیجئے، قرابت دار رشتہ داروں پہ خرچ کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ اپنا ذخیرہ آخرت کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھیج دیجئے. فرمایا کہ وہاں کسی دوست کا کام نہیں آئے گا، اور ایسے جہنمیوں کو کھانا غسلین، کچ لہو اور پیپ وغیرہ کے طور پر دیا جائے گا، اور اسے مجرم لوگ ہی کھا سکیں گے، اچھا انسان کو اس کی طرف تاک بھی نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے الہی ہم تمام مسلمانوں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ اچھے اعمال کا جذبہ بیدار کر دے. آمین.